بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے آئے. صرف بندوں کو خدا کی بندگی میں لے آئے یہ مقصد نہیں تھا ان کا، قطعی نہیں تھا. اور انبیاء آتے بھی نہیں تھے، اس لیے آتے ہی نہیں تھے کہ بندوں کو خدا کی بندگی کرائیں. اس لیے آتے تھے کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر، بندوں کی بندگی سے، ان کے عبادت سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے آئے. یہ مقصد ہوتا تھا انبیاء کرام کا. اب جو یہ مقصد لے کر آئے، اتنا عروج والا مقصد لے کر آئے، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم میرے بندے بن جاؤ، تم میرے غلام بن جاؤ؟ اب پھر مجھے وہی عربی شعر یاد آتا ہے جو میں نے ایک مسجد کے ایک دیوار پر لکھا ہوا پڑھا. میں نے گویا کہ مسجد کے اندر ایک امام صاحب رہتے تھے، ان کے روم کے اوپر کمرے کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ ربنا ونحن عباد محمد. استغفر اللہ. کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اور یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور ہم محمد کے بندے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا؟ ونحن عباد محمد. ہم نے پوچھا یہ کیسے؟ تو کہا عباد کا مطلب عبادت کرنے والے نہیں، غلام. ہم نے کہا غلام بھی کیسے؟ عبادت لفظ عبادت، یہ عبد جو لفظ ہے، عابد جو لفظ ہے، یہ عبادت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر عرب لوگوں نے وہ عبد کا لفظ استعمال کیا تو واقعی مالک تھے، ان کے پیسہ دے کر خریدتے تھے. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لفظ عباد، عبد کی جو جمع ہے، کیوں استعمال کرتے ہو؟ تمہارا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ اگر ان کی قبر نہتی مل جائے بالکل خالی تو اس کے آگے رو گرا سر پٹکو اپنا. واقعی قسم خدا کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست دعا اسی ڈر سے کی تھی آخری وقت میں، لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. اللہ لعنت کر یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. اللہ تو میری قبر کو وطن بت سجدہ گاہ بننے سے بچا. دعا کیا رسول اللہ نے آخری وقت میں، جبکہ بالکل اتنی تکلیف ہے، ایسی بیماری ہے کہ پسینہ نکل رہا ہے، چادر اوڑے ہوئے بار بار سانس نہیں لے پاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، چادر اپنے چہرے پر سے نکالتے ہیں، اس وقت بھی دعا کرتے ہیں آخری ایام میں. یہودیوں نے اپنے علماء اور مشائخ، اپنے انبیاء کی قبروں کو کیا ہے؟ سجدہ گاہ بنایا. اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا. جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اگر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مل جائے تو اس کے آگے سجدہ ہی کریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، نہ جانے کیا کیا کریں گے. کیونکہ ایک عام انسان ایک عام قبر کے آگے جب یہ ساری حرکتیں کر سکتے ہیں تو نبی کی قبر پر تو کیوں نہ کریں گے. اور قبر ہی کیا، ان کی تو مت ماری گئی ہے، ان کی عقل ماری گئی ہے. ایسی بھی برائے نام قبریں ملیں گے جو قبریں ہے ہی نہیں، پوری طرح خالی ہے نیچے سے. ایک صاحب نے سروے کرنے کے بعد ہندوستان کی قبروں کے تعلق سے یہ رپورٹ دی کہ اگر 10 قبریں ہیں تو اس میں سے 4 سے 6 قبریں ایسی ہیں جس کے اندر کچھ نہیں ہے، صرف بنائی ہوئی ہے، لوگ اس پر اپنا دھندا پانی چلا رہے ہیں. دے آر میکنگ دیئر بزنس، کاروبار کر رہے ہیں اس پر. اس سے بھی گئی گزری حالت تو یہ ہے کہ ایسی بھی قبریں ہیں جو جانوروں کی ہیں، جو انسان ہے، جو ایک عظیم مخلوق ہے عقل اور سمجھ والا، وہ جانور کے آگے سجدہ کرتا ہے، اس کے آگے روتا ہے، ہر سال اس کے آگے عرس کرتا ہے. طوطے شاہ بابا، بلاؤ خالہ، یو پی کے اندر بلاؤ خالہ کی درگاہ ہے. بھینسا سور بابا، بھینس کی قبر، بولتے لوگ بھینس مر گیا تھا مگر ہمارے کام آ گیا، لو وہ بھی ولی، کیا ہے، ولی بن گیا. لوگوں کی عقل اتنی ماری گئی کہ جانوروں کو تک نہیں چھوڑا. طوطا مر گیا، اس کے آگے بھی شکر ڈال کے چاٹتے. بیجاپور کرناٹک میں ایک درگاہ ہے، گنج العرش نام ہے اس کا، خزانے والی درگاہ کہتے ہیں اس کو.
وہاں پہ طوطے کی قبر ہے، وہاں پر شکر ڈال کے جو توتلا ہوتا ہے وہ چاٹتا تو اس کا توتلا پر نکل جاتا ہے. جانور سے مدد، اس کو عقل ماری نہیں گئی اگر کہیں تو اور کیا کہیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی بشر نے کبھی ایسا کہا ہی نہیں ہے جس کو اللہ نے کتاب دی اور نبوت دی، حکمت دی، وہ یہ کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ. کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے. ہم نے اس پر سے ایک استدلال کیا، ایک مسئلہ نکالا کہ یقیناً اگر کسی نے کہا ہے اس دنیا میں جس کی وجہ سے شرک پنپا ہے تو وہ غیر نبی تھا. معلوم ہوا کہ غیر نبی کی، دوسرا استدلال، غیر نبی کی اتباع میں گمراہی کا امکان ضرور ہوتا ہے. غیر نبی کی اتباع میں، اس کے پیچھے چلنے میں، اس کی پیروی کرنے میں گمراہی اور شرک اور کفر کا امکان ہوتا ہے. جیسا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کسی نبی نے ایسا کہا ہی نہیں، جو جس نے بھی ایسی بات کی وہ غیر نبی تھا. اور آگے اللہ کیا کہتا ہے، بلکہ نبی نے کیا کہا. اچھا ایک اور نقطہ یہاں پر، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون اللہ. بڑا ہی پیارا نقطہ ہے، غور کیجئے. اللہ نے کہا کسی بشر کو یہ درست نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب دے، حکمت دے اور نبوت دے اور وہ یہ کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ جو نجران کا جو وفد آیا ہوا تھا عیسائیوں کا، عیسائی عالم بھی تھے، کچھ یہودی عالم بھی تھے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے انہی سے مخاطبت کرتے ہوئے، ہے نا. اب عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی پیغمبر، انہی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو تم نبی مانتے ہو، اللہ کا پیغمبر مانتے ہو، تو اللہ نے انہیں کتاب دی تھی، انجیل، حکمت دی تھی، بہت ساری احادیث ان پر نازل کی تھی اور انہیں نبی بنایا تھا. پھر وہ یہ کیسے کہہ سکتے